السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی سٹوری شیئر کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں اس نعمت کے لیے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، ورنہ آج سے کچھ سال پہلے میری سٹوری نہ تو اس قابل تھی کہ اسے آپ پسند کرتی یا اللہ ہی پسند کرتا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر۔ اور اگر میں اپنی ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ کی بات کروں تو بچپن سے ہی میرا رشتہ صرف اللہ سے مانگنے کا رشتہ ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑی میں اللہ سے ہر چیز مانگی اور اللہ مجھے دیتا ہی رہا ہے الحمدللہ۔ اور جب مجھے نہیں ملا تو میرا اس کے ساتھ رویہ اس طرح کا تھا کہ میں نمازیں بھی چھوڑ دیتی تھی، روزے بھی چھوڑ دیتی تھی، اور جیسے ایک بڑی ہو رہی تھی میں تو پردے کا، نمازوں کا، دین کا مجھے بالکل بھی نہ تو شوق تھا اور نہ ہی میں نے کبھی محبت سے ان چیزوں کو کیا تھا۔ دوستی بنانے کے لیے میرا ایک اپنا ہی کرائٹیریا تھا، اور میں نے دوستوں میں کبھی بھی اگر میں کہوں کہ میں اخلاق دیکھ کے یا دینداری دیکھ کے دوستی بناتی تھی تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اور اس وقت نہ تو میری دوستیں اس طرح کی تھیں اور نہ ہی میں ان کے لیے کوئی ایسی دوست تھی کہ قیامت کے دن وہ میری دوستی پہ فخر کر سکتی اور وہ کہتی کہ یہ دنیا میں ہماری دوست تھی۔ اور اس چکر میں نے اپنی بہت سی سنسیئر اور ایسی دوستوں کو چھوڑ دیا جو میرے ساتھ بہت سنسیئر تھیں اور جو دین کی طرف بہت کنیکٹڈ تھیں، ان لوگوں کو میں نے اس وقت چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے اس وقت دینداری اور دین والوں کا مذاق ہی اڑانا ہوتا تھا اور میں ان کو بس کبھی بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اور اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ دینداری ڈرامہ ہوتی ہے، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، اصل میں اس طرح سے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح سے میری شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد الحمدللہ اللہ پاک دیتا ہی رہا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا جو میں نے اس سے مانگا۔ لیکن اگین میرا رشتہ وہی تھا کہ جب مجھے ضرورت تھی میں نے وظائف کر لیے، دعائیں کر لیں، اس سے مانگ لیا اور وہ دیتا ہی رہا الحمدللہ۔ اس کے بعد ایک ٹائم آیا کہ مجھے عمرے کے لیے جانے کا چانس ملا، اور عمرے کا سفر میرے لیے ایسا تھا کہ کوئی مجھے ایک ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ہاں بس میں باہر جا رہی ہوں اور میں ایک سفر ہے اور بس، اس سے زیادہ مجھے نہ تو اس کی اہمیت نہ ہی کسی چیز کے بارے میں پتہ تھا۔ ایون مجھے عمرہ کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ بہرحال جب میں یہاں سے جا رہی تھی تو مجھے اپنے کپڑوں کی فکر تھی، میں کپڑے کون سے ساتھ لے کے جاؤں اور اپنی تیاری کیسے کروں۔ ایون میں آئی برو بھی پلگ کرتی تھی اس ٹائم پہ، کیونکہ مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ یہ کتنا سخت گناہ ہے اور کتنی سخت اس پہ وعید ہے۔ تو مجھے آپ کہہ لیں کہ بیسک چیزوں کا بھی بالکل بھی علم نہیں تھا۔ ادھر جب میں عمرہ کرنے گئی اور وہاں پہ جانے تک اور سب کچھ وہ چیزیں میرے لیے ایک ایکسائٹمنٹ ہی تھیں بس۔ اور جب وہاں پہ گئے اور کسی نے کہا کہ جی آپ نے ابھی جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ آنکھیں جھکا لیں اور اب آنکھیں اٹھائیں حرم کو دیکھتے ہوئے، تو اس ٹائم پہ بھی میرے ذہن میں جو دعائیں تھیں وہ سب دنیا کی دعائیں تھیں کہ میں یہ مانگوں گی، میں وہ مانگوں گی، یہ چیزیں کہوں گی، وہ چیزیں مانگوں گی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اس ٹائم پہ مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، اور دعاؤں کی قبولیت پہ مجھے ہمیشہ سے جو ہے وہ بہت یقین رہا ہے۔ لیکن اس ٹائم پہ جب میں نے حرم کو دیکھا تو مجھے نہیں پتا کہ میرے منہ سے اس وقت جو دعا نکلی وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، اور اچھے سے مجھے یہ بھی ریئلائزیشن ہے کہ وہ دعا میرے منہ سے جیسے اللہ کی طرف سے ہی میرے دل میں یا میرے منہ پہ آئی کہ میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے سب گناہ آج تک کے کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے اپنے دین کی سمجھ دے دے۔ یہ دعا تھی جو میں نے اس وقت مانگی، اور ظہر کا وقت تھا اور پہلا روزہ تھا۔ بہرحال میں وہاں سے واپس آ گئی، اور اس وقت واپس آنے کے بعد مجھے بڑا اچھا ایسے لگ رہا تھا، میں اپنے آپ کو بہت نیک محسوس کر رہی تھی، اور میں نے کہا کہ اچھا بس اب تو میری توبہ ہو گئی، سب گناہ جھڑ گئے، اور اب میں پردہ کرنے شروع کر دیتی ہوں۔ میں نے حجاب کرنے شروع کیا، میں نے عبایا پہننے شروع کیا، اور اس ٹائم پہ میں جاب بھی کری تھی، اور جب میں اس طرح سے مجھے لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کرنے شروع کیا، لوگ کہتے تھے واہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور دیکھو آپ نے اس ایج میں چینج کر لیا اپنے آپ کو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو مجھے میرے میں ایک بہت شدید والی ریاکاری آ گئی، اور اس وجہ سے میں اگر لوگوں کے سامنے کرتی بھی تھی تو میں نمازیں پھر بھی چھوڑ رہی تھی، اور سب کچھ میں ویسے ہی کر رہی تھی۔ اور اس کا یہ ہوا کیونکہ وہ ریاکاری تھی تو کچھ عرصے کے بعد ہی وہ چیز ختم ہو گئی، اور میں اپنے پردے پہ سے واپس بیک ٹو اپنی اسی جاہلیت کی زندگی میں چلی گئی۔
بہرحال اسی طرح سے میں نے میری مدر ان لا اور فادر ان لا جو تھے ان کی جو ڈیتھ ہوئی آج سے 6 سال پہلے آلموسٹ، ان کی ڈیتھ ہوئی، اور وہ ڈیتھ ان کی 2.5 month کے ڈفرینس سے ہوئی. اور پہلے میرے فادر ان لا کی ڈیتھ ہوئی اور ان کے ساتھ میری بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی، لیکن ان کی ڈیتھ سے مجھے کچھ اس طرح سے فیلنگ نہیں آئی کہ بہت میری لائف میں چینج آیا ہو. میں بہت دکھی ضرور ہوئی لیکن لائف چینجنگ کچھ بھی نہیں تھا. اور اس کے 2.5 month کے بعد میری مدر ان لا کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ پہلی ڈیتھ تھی جو زندگی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. میں نے آج تک کبھی کسی انسان کو کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں دیکھی تھی. میری بہت کلوز اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میری پھپھو اور خالہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن ایسا اتفاق تھا کہ میں ان کی ڈیتھ پہ ان کے پاس نہیں تھی، نہ ہی میں ان کی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے بعد بھی ادھر نہیں گئی تھی. تو وہ ڈیتھ میری آنکھوں کے سامنے ہوئی، میری ساس میری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے گئیں، اور وہ جن کے بارے میں مجھے لگتا نہیں تھا کہ وہ اس دنیا سے جا سکتی ہیں، وہ اتنی اسٹرانگ خاتون تھیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بھی کبھی اس دنیا سے جا سکتی ہیں، لیکن وہ چلی گئیں. اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں انہیں غسل دوں، اور میں نے اکیلے ان کو غسل دیا. اور انسان کو اپنی اوقات کا سکھ پتہ چلتا ہے جب کسی ایک سنتے ہیں کہ کسی مردے کو غسل دیں، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کیا ہو، کس چیز کی اکڑ ہے آپ میں، آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہو کس طرح سے. تو یہ سب اللہ کی ایک بہت بڑی مہربانی میرے پہ ہوئی کہ میری ساس کی ڈیتھ پہ، اور جس طرح سے انہوں نے مجھے یہ وصیت کی اللہ کی طرف سے کہ میں نے ان کو غسل بھی دیا اور سب کچھ. اور پھر ان کی جب انہیں اس گھر سے وہ چلی گئیں، اور ان کے بچے جن سے وہ بے تحاشا پیار کرتی تھیں وہی اٹھا کے ان کو لے کے جا رہے ہیں، ان کو دفنا رہے ہیں. تو یہ چیز مجھے جو ہمیشہ میں نے پڑھی یا سنی کہ آپ کے اپنے بچے ہوں، آپ کے اپنے ماں باپ ہوں، آپ کے ہسبینڈ ہوں، کوئی بھی بہن بھائی ہوں، سب آپ کو چھوڑ آتے ہیں ادھر، اور ایک لمحے کے لیے آپ کے ساتھ کوئی نہیں رک سکتا. آپ سے بے تحاشا پیار کرنے والی آپ کی ماں بھی ایک لمحے کے لیے آپ کی قبر میں نہیں رکے گی. ایون اگر بچے چلے جائیں تو بچوں کے ساتھ ہم ایز اے مدر بھی نہیں جا سکتے. اور اگر ایسا بیٹی سوچوں تو میرے پیرنٹس بھی میرے ساتھ سب سے زیادہ پیار وہی کرتے ہیں، وہ بھی نہیں جا سکتے. تو یہ چیز مجھے جب پریکٹیکلی میں نے دیکھی تو مجھے مطلب بہت اس چیز نے نا جیسے دل کو بہت زیادہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا. لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد اسی طرح سے تھا، میں روٹین میں اسی لائف میں چلی گئی. اور جیسے میں لوگوں کے ساتھ اپنی فرینڈس کے ساتھ گھومنا پھرنا ان چیزوں کو، کیونکہ اصولی طور پہ تو میری زندگی بہت آزاد ہو گئی تھی، میرے ساس سسر اس دنیا سے چلے گئے تھے، میرے پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھیں. لیکن جیسے ہی میں ان پارٹیز یا اپنی کہیں اپنے ہسبینڈ یا بچوں کے ساتھ یا اپنی بھانجی بھتیجیوں یا کسی کے ساتھ بہنوں کے ساتھ موویز وغیرہ دیکھ کے آنا، گھومنا پھرنا اور واپس آنا، تو الگ سی ایک بے چینی میرے اندر شروع ہو گئی تھی، جس کا میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا. کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میں ایک دفعہ آلریڈی یہ کر چکی ہوں جسے لوگ ڈرامہ بازی کا نام دیتے تھے کہ بس یہ دین کی طرف آتی ہے اور پلٹ جاتی ہے. تو یہ ابھی بھی ٹیمپریری فیلنگ ہے، مجھے یہ لگتا تھا کہ بالکل ٹیمپریری ہے، چند ماہ گزریں گے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا، بلکہ یہ ہے کہ اس نے آہستہ آہستہ سب چیزیں مجھ سے چھڑا دیں. اور میں بالکل جیسے ابھی کوارنٹین میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، الگ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ٹائم تھا کہ جب میں بالکل گھر میں اکیلی ہوتی تھی. مطلب گھر میں نے رہنے شروع کر دیا، میں نے سوشل لائف اپنی بالکل چھوڑ دی، دوستیں چھوڑ دیں، گھومنا پھرنا چھوڑ دیا، اور بالکل میں نے قرآن کو پڑھنا سمجھنا شروع کر دیا. اور جب میں دین کی طرف آئی تو شاید مشکلات زیادہ ہو گئیں، اس سے پہلے زندگی بہت آسان تھی. لیکن اس میں آہستہ آہستہ جن رشتوں سے میں پیار کرتی تھی، جن سے بہت ہی زیادہ مجھے پیار تھا، ان لوگوں نے آہستہ آہستہ بدلنے شروع کر دیا. اور میرے اپنے بہت ہی قریبی رشتے، میری اپنی بہت ہی قریبی جان سے پیاری دوستیں، یہ سب چینج ہو گئیں. اور جن کے بغیر میرا ایک دن بھی نہیں گزرتا تھا کہ میں ان سے بات کرے بغیر گزاروں دن، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مجھے بتایا کہ جن کی محبت، جیسے کہتے ہیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ذریعے وہ عذاب دیا جاتا ہے، یہ محبتیں یہ میرے لیے عذاب کی طرح بن گئیں. اور میں ان لوگوں کو یہ شاید احساس بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی نہیں ہوگا شاید، کہ میں ان سے کتنا پیار کرتی تھی. ابھی بھی اسٹل کچھ لوگ تو میری دعاؤں میں ہیں، اللہ پاک ان سب کو اپنی امان میں رکھے.
اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے ان سب کو. تو یہ چیز تھی کہ اس کے بعد سے مجھے اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے. اور حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت پکڑا، اور پھر مجھے اللہ کی محبت کا پتہ چلا کہ اللہ کتنا محبت کرنے والا ہے. وہ اپنے بندوں سے زمین اور آسمان تک کے جتنے گناہوں سے، جتنی اسپیس ہے سب گناہوں سے بھر دے. سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. جس نے 7 سمندر بنائے ہیں اسے توبہ کے ایک قطرے، ایک آنسو سے کتنی محبت ہے. تو وہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی. اور جب میں نے قرآن کو پڑھنے سمجھنے شروع کیا تب مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ ہر سال ہمارے پاس اتنی کتابیں ہوتی تھیں اور ہم لوگ پڑھتے تھے اور نیکسٹ کلاس میں پروموٹ ہوتے تھے، اور ایک قرآن ہے اور پوری زندگی ہے، اور اس کے لیے میں نے اتنے سال اپنے ضائع کر دیے. تو بہرحال میں نے الہدا کو باقاعدہ طور پہ بھی جوائن کیا، اور اس نے میری زندگی میں بہت آسانیاں کی. اللہ نے مجھے بہت ریپلیسمنٹ دی، بہت اچھی دوستوں کی صورت میں، سب کچھ تھا. اور میں بہت دوبارہ سے اللہ کے دین کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی اور دل سے کنیکٹ ہو گئی. اور اسی طرح 2 سال پہلے رمضان کی بات ہے کہ میں تراویح پڑھ کے جب فارغ ہوئی تو میں وہاں سے پلٹی جب، تو میری ایک فرینڈ کی بہن تھی، اس نے مجھے کہا کہ آپ کی پکچرز ہیں میرے پاس کچھ، میں لاؤں گی صبح. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ لے کے آنا. نیکسٹ ڈے جب میں تراویح پڑھ کے پلٹی تو اس نے مجھے وہ پکچر دکھائیں، اور وہ پکچر مسجد میں کھڑی ہو کے میرے پاس وہ پکچر تھیں، اور کالج کا کوئی پرفارمنس تھی اس کی کوئی پکچر تھی. ان اپروپریٹ میرا ڈریس تھا، اور جو میں ابھی اپنے آپ کو حجاب کر کے عبایا پہن کے بہت ہی کوئی نیک اپنے آپ کو روح سمجھ رہی تھی کہ میں بس پاک ہو گئی ہوں اور میں بہت تقویٰ والی ہوں. اس تصویر نے ایکچولی مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور وہی میری زندگی کا میجیکل مومنٹ تھا. اور اس نے مجھے یہ بتایا، ایسے مجھے لگا کہ جیسے میں حشر کے میدان میں اور میرے نامہ اعمال کسی نے میرے ہاتھ میں دے دیے. تو میری اسٹوری سے یہی چیز ہے کہ انسان کو ایک تو اپنی دعا پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ دعا ضرور سنتا ہے. دوسرا یہ کہ انسان کو اپنے گناہ کبھی نہیں بھولنے چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب دین کی طرف آتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے، اور پھر اس چکر میں ہم ایسے اپنے آپ کو کرنے کے چکر میں کہ ہم بہت اچھے ہو گئے ہیں، ہم ان گناہوں کو بالکل بھول جاتے ہیں جن کا سب کا ہمیں حساب دینا ہے. اور حضرت عمر کی ذات میرے لیے ہمیشہ ایک بہت بڑی موٹیویشن رہی ہے کہ جب وہ دین کی طرف آئے تھے اور کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کتنا اسٹرانگلی دین میں انوالو کیا. لیکن جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بیٹے کو کہتے تھے کہ ان کا ماتھا زمین پہ رکھ دے، اور اس میں الٹ پلٹ کے کہتے تھے کہ کاش میں مٹی ہوتا، میرا حساب نہ ہوتا. تو اسی طرح سے ہم سب کا حساب ہونا ہے ان سب اعمال کے لیے جو ہم نے کیے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے سب اعمال کو معاف کر دے، ہمیں اپنے دین پہ استقامت دے، اور دین کی صحیح سمجھ دے، اور اپنی محبت عطا کرے. دین کی طرف آنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن لوگ جو ہے نا ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں. تو اس چیز میں الحمدللہ مجھے کرٹیسزم نے کبھی بھی، جب میرا دورہ جاہلیہ تھا تو اس ٹائم پہ بھی لوگوں کے کرٹیسزم کو میں نہیں لیتی تھی کہ میں غلط کام کرتی تھی، غلط ڈریسنگ کرتی تھی، سب کچھ غلط کام کرتی تھی. تو اگر مجھے لوگ کہتے تھے کہ ایسے کریے، ویسی ہے، ایسی ہے، میں تب بھی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی تھی. اور جب میں دین کی طرف آئی ہوں تو لوگوں کی کرٹیسزم اور میرے ناپرواہ کرنے والے ایٹیٹیوڈ نے مجھے فائدہ دیا کہ میں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، اور میں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کیا الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو نفس مطمئنہ کا ٹائٹل لے کے جائیں. اللہ پاک اس دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کو، سب مسلمانوں کو ہدایت دے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے.